یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ بر صغیر میں، خاص کر انڈیا میں، پاکستان میں بے شمار بڑے بڑے علماء ہیں، کیا ان کو شرک کا پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، لیکن پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ پہلی بات تو ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور تم جانتے ہو۔ اور یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس طرح اس کتاب کو پہچان گئے اور اس نبی کو پہچان گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں اگر آپ کا بیٹا کھڑا ہو، کیا آپ کو کچھ شک ہوگا یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ اس کو پہچان لیں گے۔ اس طرح اس دعوت کو پہچان گئے تھے، لیکن ضد، دنیا داری، حسد، جلن، بغض، یہ انسان کو، اور اپنی میں بڑا، یہ جو ہوتی ہے بڑائی کا اپنے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ انسان کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے۔ باقی آپ کے سامنے یہ درس آیا، پوری طرح کھول کھول کے معاملہ بیان کیا۔ قرآن کتنا سادہ ہے، کتنی سادہ دعوت ہے قرآن کی، اور قرآن کی دعوت ہمیشہ سادہ رہی ہے۔ انبیاء کی دعوت پیچیدہ نہیں تھی بلکہ سادہ تھی، کہ دیکھو یہ آسمان کو دیکھ رہے نظر آ رہا ہے۔ بتاؤ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں نظر آ رہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہوں، مجھے آسمان کوئی نہیں نظر آ رہا؟ کبھی کوئی کہے گا؟ بارش ہو رہی ہو، دیکھو بارش نظر آ رہی ہے، کون برسا رہا ہے؟ اللہ برسا رہا ہے۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ یہ سبزہ کون اگا رہا ہے؟ جی کسی سے پوچھو، ایک کسان سے پوچھو، یہ تم نے ہل چلایا ہے، اس میں گندم اگی ہے، یہ کس نے اگائی ہے؟ بتاؤ کیا آگے سے بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ نے کیا جی، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں جی، خوب ہوگا۔ جس سال بارش نہ ہو ایک کسان بھی کیا اٹھتا ہے، بارشیں نہیں ہوئی جی، اس دفعہ فصلیں ذرا کمزور ہوں، ایسے کہتا ہے۔ سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جب کھانے کی باری آئے اور وہ سارا رزق جب آپ اپنے گھر میں لے آئے، پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں یہ غوث پاک کی گیرری کے لیے ہے، تو بتاؤ غوث پاک نے وہاں کیا کیا تھا؟ اس سارے سسٹم کے اندر دربار بابا صاحب زبان نے وہاں کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا بتاؤ ان فصلوں کو اگانے کے اندر؟ سوچو، کیوں نہیں سوچتے؟ بڑے بڑے علماء ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد۔ بتاؤ جب علی رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو پہلے جو اتنی انسانیت گزری ہے، ان کا مشکل کشا کون تھا؟ ان کا حاجت روا کون تھا؟ سوچو ذرا۔ چلو اس سے آگے بڑھو، جب یہ پیدا ہو گئے، ان کا پوری زندگی میں کون مشکل کشا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کس کو پکارا کرتے تھے مشکلوں مصیبتوں کے اندر؟ نبی علیہ السلام کس کو پکارتے تھے؟ سوچو نا، اگر وہ خود اپنے مشکل کشا تھے تو پکارتے کیوں تھے اللہ کو؟ پھر اور آگے بڑھو، ان کی وفات کے بعد آج یہ ہمارا کون مشکل کشا ہے؟ ذرا سا بھی جو غور کرے گا، پہلوں والوں کا بھی اللہ، ان کا بھی اللہ، بعد والوں کا بھی اللہ، ہمارا بھی اللہ، اتنی سی بات ہے۔ تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ سورہ فاتحہ کتنی سادہ ہے، سارے پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، یا اللہ تیری بندگی ہے، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہ عہد و پیمان؟ اور پھر اللہ سے ایک دعا اور مانگتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں آپ، ان کا طریقہ مانگ رہے ہیں آپ۔ تو جتنے نیک لوگ تھے وہ اللہ کو پکارتے تھے، آپ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ نظر و نیاز وہ اللہ کی کرتے تھے، آپ بھی اللہ کی کریں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ بغیر واسطے وسیلے کے پکارتے تھے، تم بھی بغیر واسطے وسیلے کو پکارو، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لیکن کتنے بڑے عالم ہیں، آپ معمولی عالموں کی بات کر رہے ہیں، میں چوٹی کے علماء کی بات ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی، دیوبندیوں کے چوٹی کے علماء تفسیر لکھتے ہیں، اسی آیت کی حاشیہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو، نیک بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ کہاں سے بات بگڑی ہے؟ انہی علماء نے تو پکارا ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ تم اللہ کو کہو یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو، یعنی نیک، یا علی مدد کہو یا رسول مدد کہو، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے، تو یہ راہ دکھانے کیا یہ نہیں جانتے تھے؟ یہ جانتے تھے، کیونکہ عوام کو خوش کرنا ہے۔ عوام میں ایک بہت بڑا مدرسے ہیں، سب کو ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سرار جیسے مفکر، توحید اکیڈمیاں چلانے والے زور دیتے ہیں، پہلے بندہ سمجھتا ہے کتنا ایسا لگتا ہے کہ ایمان کی طرف آگے، کہتے ہیں پکارنا صرف اللہ کو ہے، یا اللہ مدد کہنا ہے، پکار صرف اللہ کی۔ لیکن اللہ مدد کس طریقے سے کرتا ہے، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔
اللہ کسی فرشتے کے ذریعے کر دے، اللہ عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج دے آپ کی مدد کرنے کے لیے، بتائیں، کھول دیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ بھئی یہ جو مشرک پکار رہے ہیں تو ان کا یہی تو عقیدہ ہے کہ اس کی روح آ جاتی ہے مدد کرنے کے لیے، عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، فلاں حضرت آ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار نے وہی پھکی دی ان کو، جس کی ان کی بیماری اور بڑی ہے۔ اتنے بڑے بڑے شرک کرنے والے، چشتی اور رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، خانی اور رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، صوفیوں کا قید آپ کے سامنے سارے، اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، یہ آپ کے امام ہیں۔ تو بتاؤ پھر خیر کیسے آئے گی اللہ کے بندو؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہے؟ سب معلوم ہے ان کو، جانتے بوجھتے انہوں نے۔ اصل میں وہی بات ہے، کوئی وقار نہیں اللہ کا، کوئی اللہ کی عزت نہیں ہے، کوئی ان کو آخرت کے ساتھ غرض نہیں ہے، نہ جہنم کا اصلی خوف ہے ان کو، نہ جنت کا شوق ہے ان کو۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں جنت میں جا کے ہم چھوٹے چھوٹے اللہ بن جائیں گے۔ کس قدر اللہ بننے کا اس کو شوق ہے، منی گاڈ بننے کا شوق ہے، اندازہ لگائیے۔ تو دلیل کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی ہمیشہ رہے گا، جنت میں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی جو ہے جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جنت میں جو ہم چاہیں گے ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے گما پھرا کے اللہ بننا گویا ثابت کر دیا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، پھر تو فرشتوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بھی کھاتے کوئی نہیں ہے، نہ پیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، کیا وہ سارے اللہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب دماغ کے اندر خرابی ہو، ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہو، پھر اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو